وہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ مچلیں کرتا پھرتا، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنی بدلہ سخی سے لوگوں کو ہنسانے اور مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سارے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان میں سر جا نکالا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ جو داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوش آمدی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ہر طرف سے داد تسکین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ وہاب نے اپنی چھڑی زمین سے ماری اور مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دیں۔ اچھا تو تم بھی بولو، بولو کیا کہتے ہو، اس نے نفرت سے کہا۔ وہاب نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں سے میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ تو دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی اور نے آواز کسی۔ داروغہ نے مونچھوں کو تو دیا، ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اس وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو، داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ وہاب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، اب اپنے وعدے سے پھریے گا مت، یہیں میرا انتظار کیجیے گا۔ بس یوں گیا اور یوں واپس آیا، اور جس طرح مجمع میں سے آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوش آمدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزرا، داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہاب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ ہے دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن وہاب واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہاب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ وہ کھجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو کہکوں سے فضا گونج اٹھی۔ جلد ہی وہاب کی اس بدلہ سخی، شوخی، ذہانت اور شگفتہ دانش مندی کا سارے شہر میں شورا ہو گیا۔ اس کی دیوانگی میں چھپی ہوئی حقیقت اور اس کا پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا حقائق نے عوام کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ نہ کسی کو ستاتا تھا، نہ پریشان کرتا تھا اور نہ ہی نقصان پہنچاتا تھا، البتہ اپنے جنون میں اپنی دانش مندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جلد ہی وہ بغداد کا ایک ایسا پسندیدہ کردار بن گیا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے اسے بہلول کہنے لگے، جس کا معنی ہے ہنس مکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں زبان زد عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی اسے وہاب نہیں کہتا تھا، وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔ اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور دیوانے سے بڑھ کر عاقل و دانا مشہور کر دیا تھا۔